العالمین والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے بندہ زیادہ فائدہ اس چیز سے حاصل کرتا ہے جس مقصد کے لیے وہ آیا ہو۔ مثال کے طور پر تراویح، نماز، ذکر اذکار، یہ بندہ جہاں بھی رہے، ہر مسجد میں وہ نماز پڑھے گا تو یہ نماز بھی ادا ہوتی ہے، تراویح بھی ہوتی ہے، درس وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ لوگ جو آ رہے ہیں یا آئے ہیں وہ اس مقصد کے لیے نہیں آئے، وہ آئے ہیں کہ ایک تو اللہ کی راہ سیکھنے کے لیے، دوسری جو ہے وہ جو آپ کی جو عبادت ہے، نماز روزہ جو بھی کر رہے ہیں، اس میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ وہ آپ کو رب سے ملا دے، وہ رب سے تعلق پیدا کر دے۔ تو اگر وہ نہیں ہو رہا تو یہ تو جس طرح میں نے عرض کی، سحری، افطاری آپ جہاں بھی ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ آپ سیکھ نہیں رہے بنیادی طور پر نا، ایسے سمجھ لیں۔ مثلا استاد پڑھاتا ہے، سبق سناؤ بھی الف با تا سا، یا الف بے تے، اردو میں کہ الف بے تے سے جیم ہے خے، یہ بھی ہے دال زال را زا سین شین صاد داد، مطلب یا تک یا یہ تک وہ ہے، وہ سبق ہے۔ تب وہ کہتا ہے کہ آج جب آپ لوگ جو سیکھ رہے ہیں وہ آپ مجھے کچھ سنا دیں، تو کوئی چلو کوئی الف کہے گئے، کوئی بے تے کہہ دے، کوئی نون میم کہہ دے، تو پتہ تو چلے نا بھائی وہ سبق وہ کچھ سیکھ رہے ہیں۔ اور اگر وہ کہیں کھانا کیا ہے، یا مثال کے طور پر ایسی سوال اور کر دے وضو کیسے کرنا ہے، تو وہ سبق وہ جب وہ سبق سکھایا جائے تو پھر وہ سبق جو ہے وہ بندہ سنائے، اور جب جو سبق اس کو پڑھایا جا رہا ہے جس مقصد کے لیے وہ سیکھنے آیا ہے وہ اپنا سیکھے۔ ذکر ہے تو آپ اکیلے بیٹھے ہیں کرتے رہیں 6.5 گھنٹے، لیکن جو ہے آپ وہ ذکر جو ہے وہ سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ بندہ چند سیکنڈ بھی کرے تو اس کو جو ہے وہ خدا کی یاد دلا دے، خدا کے پاس قرب میں جو ہے وہ لے جائے۔ تو اب یہ بھی ساتھی جس طرح عام طور پر کہتے ہیں اب کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لے، یہ بات نہیں ہوتی، بات بتانی ہوتی ہے۔ اس طرح تو کوئی سیکھتا نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے بتا دی، نہیں تو چپ کر کے بیٹھے رہے۔ آج میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ وہ کیسے بتانی ہے، کیونکہ اب میرے بھی جانے کا وقت آ رہا ہے یعنی یہاں سے، اور جو ہے آپ یعنی آپ نے کیسے فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے اس چیز کے بارے میں۔ یہ جو بندہ دائیں بیٹھا ہے اس سے شروع ہوتا ہے، کوئی بندہ اس سے مستثنا نہیں ہوتا، ورنہ جتنے استاد دیکھیں بیٹھے وہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، سبق پڑھاتے ہیں تو وہ سنتے ہیں ابھی آپ کی باری ہے، ایسے نہیں ہے۔ کبھی ایسے بھی کبھی تربیت یا سبق سنائے گئے ہیں، اے جدہ دل ہے وہ سنا دو، اور پھر جو ہے وہ بیچ میں کوئی بالکل بے تعلق سا سوال کر دیں گے جس کا اس مضمون کے ساتھ پڑھایا جو حساب کتاب جا رہا ہے وہ کیمسٹری کا سوال کر دے۔ تو اس طرح بندہ نہ سیکھتا ہے نہ اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ آج صرف میں آج کا لیسن آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، اور کچھ سے یعنی بتاتا ہوں پوچھنا کیسے ہے، سیکھنا کیسے ہے، بتانا کیسے ہے، اور پھر آپ کو پھر پتہ چل جائے گا، پھر آپ روزانہ ماشاءاللہ کرتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے۔ ایسے ہی دوسری جگہوں میں بھی اس کو کہتے ہیں تربیت گاہ یا زاویہ خانقاہ کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ نہ نماز ادھر مقصد ہے، نماز مسجد میں پڑھ سکتا ہے جہاں بھی مسجد، نہ روزہ، نہ ذکر اذکار، نہ تلاوت قرآن، نہ بیٹھنا، بلکہ خدا تک پہنچانا اور اندر سے خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا۔ جیسا رات کو بھی کوئی پوچھ رہا تھا میں خدا سے، اللہ پاک سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ یہ ہوتا ہے
کہ مثلا آپ کو سبق سکھایا گیا، 4 چیزیں بندے نے بتانی ہوتی ہیں، 4 چیزیں آپ یعنی اگر وہ اس کے پاس جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے جو نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا، مجھے بار بار سن رہے ہیں حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں بھئی تزکیہ کیا ہے، روزہ کیا ہے، کہ اللہ سے ملنے کا نام جو ہے وہ عبادت ہے، اللہ سے ملاقات کرا دے، یعنی تقوی پیدا کر دے، وہ روزہ ہے، نماز بھی جو ہے وہ۔ تو اب جو ہے پہلی بات یہ بیان کرنی آپ نے کہ جو آپ نے ابھی نماز پڑھی یا عشاء کی نماز پڑھی یا کل کا روزہ رکھا یا آج کا روزہ رکھا ہے، تو وہ سارا عبادت ہی، روزہ بھی اور نماز بھی۔ پہلے نماز کے بارے میں، آج قدرتی جو ہے اب رمضان بھی آ گیا ہے، رمضان میں بھی ہیں، چلو وہی نماز میں آپ نے جو شروع کی ہے، تہجد پڑھی ہے یا سنت پڑھی ہے یا جو بھی ہے، فرض پڑھا ہے، وہ جو اللہ پاک کا خیال تھا وہ کتنا آیا، آپ نے کیا سوچا اللہ پاک کے بارے میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ قیام میں رہا، رکوع میں رہا، سجدے میں رہا، وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں۔ اسی طرح روزے کے بارے میں کہ روزہ نام ہے یاد دہانی، تقوی، اللہ کی حضوری، تو بھئی روزہ تھا 12 گھنٹے کا، مثال تو اب 6 ہوئے ہیں تو 6 بجے کھلتا ہے، بھئی اس 6 گھنٹے 12 گھنٹے میں کتنا وقت آپ اللہ سے آپ کا تعلق رہا۔ یہ عجیب روزہ ہے کہ اللہ ہی سے تعلق بندے کا قرب و عبادت رہا ہے وہ بندہ، یعنی اس کی حضوری جو اللہ کی جو تقوی جس کو روزہ آیا ہے، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ خدا تعالیٰ کی حضوری، خدا تعالیٰ کے خوف، خدا تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ، غفلت سے بچنا، یہ چیزیں ساری تقوی میں شامل ہیں۔ میں روزہ اس لیے آیا آپ کو یہ چیزیں دینے کے لیے۔ تو اس میں سے چلو پتہ تو چلے نا جی، 12 گھنٹے میں 1 گھنٹہ میرا رہا ہے، باقی میرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا جو بھی ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ ہوگا، پہلا ہر روزانہ ہی بندے کو اپنے آپ سے یا خانقاہوں میں، تربیت گاہوں میں یہی مقصد کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں کہ نماز کے اندر کا حال بتانا، کہ خدا نماز کے اندر سے بندے کو یعنی باتیں کو، روزے کے اندر کا حال جو اللہ سے تعلق پیدا کرنے والا وہ آیا تھا، حضوری، وہ کیفیت کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور پھر بندے کے اعمال میں کیا کچھ تبدیلی یا اس طرح کی کوئی چیز آئی ہے وغیرہ۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ اگر اس سوال کی سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھتے تاکہ پھر میں دوسری بات بتا دوں، کیونکہ ابھی آپ نے ہر ایک سے پوچھنا ہے تاکہ جو ہے یہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ تربیت کیسے ہوتی ہے، پوچھا کیسے جاتا ہے، سنایا کیسے جاتا ہے، اور زاویہ یا تربیت گاہ کیا ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں ہو آئے کھائے پیے سوئے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، دعا کرے ہو۔ حضرت صاحب بڑا مشکل کام، بڑے مشکل میں آ گیا ہے، بھئی صحابہ اکرام خود پیٹ سے پتھر باندھتے رہے ہیں، دعا کرے ہو، بچے بات نہیں سن رہے، بیوی بات نہیں سن رہی، میں اور آپ خدا کی نہیں سن رہے، وہ پوچھنے والی بات ہے، بھئی ہم خدا کی کیوں نہیں سن رہے، فلاں نہیں کر رہا، کاروبار نہیں صحیح ہوا، معاملات جو ہے وہ بگڑ گئے ہیں۔ تو جو اللہ سے بگاڑے گا اور اس کے معاملات بگڑنے ہی ہیں، تو جو پوچھنے والا سرا ہے وہ نہیں پوچھنا ایسے اوٹ پٹانگ، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ایسی بات ہے تو ویزا لگوا کے باہر کے ملک چلے جاؤ، یہ چیزیں تو ادھر بھی مل جائیں گی آپ کو، کافروں کے ملک میں، جاپان میں چلے جاؤ، چائنا میں چلے جاؤ کہ خدا ہی کو نہیں مانتے، تو وہاں بھی آپ کو روٹی روزی، کھانا پینا، یہ چیز ہے وہ ہے، رہائش ہے، یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ بھئی یہاں آپ کیا کر رہے ہیں زاویہ میں، اللہ کے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تو آپ کو اللہ جل مجدہ سے ملنے آئے تھے، اور اللہ سے ملاقات اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے والے آئے تھے، اس لیے نہیں یہ دعا کرے فلاں دعا کرے۔ دنیا جو دنیا مانگتا ہے
اس کو بھی ملتی ہے، اللہ نے مقدر کر دی ہے۔ دنیا جو نہیں مانگتا ہے، دنیا جو نہیں مانگتا اس کو بھی ملتی ہے۔ یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات، یا مجھے یا کسی کو بھی، کہ دنیا جو نہیں مانگتا اس کو بھی ملتی ہے، تو کیوں پھر ہم یہ کر رہے ہیں؟ روز دیہڑی یہی وہ کہتے ہیں پنجابی میں، پٹ سے آپا نہیں ختم ہو رہا۔ جو پہلے ہی اللہ پاک نے جو مانگو یا نہ مانگو وہ ملنی ہے۔ ہاں دنیا کی حسنات مانگنا پڑتی ہیں، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ وہ دعا نہیں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ دنیا کی زندگی فائدہ مند اچھی، اس کی حسنات، اس میں بھلائیاں، اس میں وہ بھلائی، یعنی حسنات والی دنیا جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ آزمائش، اس میں کامیابی، نیکی، اس کے لیے محنت کی ضرورت، اس کے لیے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ یہ روٹی کپڑا مکان تو اگر یہ بات ہے تو پھر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، پھر وہ باہر کے بہت سارے ملکوں میں چیزیں یہ موجود ہیں جو خدا کو ہی نہیں مانتے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دنیا جس میں آ جائے گا کپڑا، روٹی، مکان، کھانا، دولت، حکومتی مرتبہ، شہرت، اللہ دشمن کو بھی دیتا ہے۔ سنیں بات آپ، دشمن کو بھی دیتا ہے اور دوست کو بھی دیتا ہے۔ اس کے لیے اصول ہے، محنت کریں، کافر کرے، مسلمان کرے، اس کو جو حصہ اس کا ہے وہ اللہ پاک دے دے گا، جو مقدر کر دی اس نے۔ نیکی مقدر نہیں ہوتی، نیکی مشقت کے ساتھ، اللہ پاک نے فرمایا اب عمل کرو، محنت کرو گے تو وہ ملے گا۔ دنیا جو ہے وہ بقدر مقدر ملتی ہے۔ اختیار اللہ پاک نے بدی اور نیکی میں دیے ہوا ہے، کیا کرنا ہے۔ باقی جو ہے دنیا تو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی کسی کا بانڈ نکل آئے، وہی وہ مل گیا، کئی لوگوں کی لاٹری، کسی کا کوئی رشتہ دار فوت ہوا، زمین اس کے نام لگ گئی، کسی کو ویسے مل گئی، تیر تکا لگ گیا، یہ تو اس طرح کی چیز ہے۔ لیکن جو ہے دین جو ہے وہ کوئی ایسا دیر نگری نہیں ہے، وہ جس طرح بندہ محنت کرتا ہے یا اللہ پاک چاہے تو اپنے فضل سے، کرم سے وہ عطا فرما دیتا ہے، لیکن وہ بھی اس کے بھی اصول ہوتے ہیں، طریقہ ہوتا ہے۔ تو پہلا سوال اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے، بھئی ابھی ہم صرف دو چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، نماز اور روزہ، کیونکہ دونوں رکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر رب تعالیٰ سے تعلق کیسا رہا۔ حضوری نماز تھی 10 منٹ کی، 15 منٹ کی، روزہ تھا 12 گھنٹے کا، 12 گھنٹے والا بھی حال سنا دیں اور 10 منٹ والا بھی، 12 منٹ والا بھی سنا دیں، نماز 12 منٹ 15 منٹ۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی، اب دوسرا مسئلہ آ گیا، وہ جو آپ نے بتانا ہے کہ اس میں جو مشکل آئی ہے، اگر وہ نہیں ہو رہا آپ سے، کیونکہ سیکھنے سکھانے آئے ہیں، صرف سننے تو نہیں، بھائی یہ ہو گیا وہ نہ۔ اب ظاہر ہے اگر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی، جو اللہ کی رب تعالیٰ سے تعلق حضوری نہیں ہوئی، وہ جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا صحیح طریقے سے، تو کوئی مشکل ہوگی، تو وہ اپنے اندر کا حال تھا، جی میں تو پڑھ رہا تھا نماز، شیطان آ گیا۔ اب تو آپ وہ بھی نہیں کہہ سکتے، اب تو اپنا ہی ہے جو اندر ہی وہی جو بندہ کچھ کر رہا ہے، یا جی مجھے یہ خیال آ گیا، ادھر میں چلا گیا، یا مجھے یہ تکلیف ہو گئی، مجھے یہ معاملہ پیش آ گیا، روزہ رکھا تھا تو یہ حضوری نہیں رہی، اس وجہ سے کسی بندے نے مجھے ساتھ پریشان کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، میں کام کر رہا تھا، تو جو بھی اس کی کیفیت ہے۔ دوسرے لفظوں میں بھی اگر وہ صحیح چل رہی عبادت، تو پہلے سوال تو یہ ہے کہ اس کی متعلق بتا دیں کتنا صحیح ہے۔ دوسرا، خراب جو ہے
معاملہ ٹھیک نہیں ہے، تاکہ اس کو ٹھیک کر دیں، کیونکہ حل موجود ہوتا ہے کہ اس کو ہم درست کر لیں ایک دوسرے کی خیر خواہی کر کے۔ تو وہ آپ نے بتانا ہے کہ جی اے کم میری نماز ہے، میں 10 سال کوئی نہیں جس سے ہی نہ منو رب دا وچ جو کوئی تعلق پیدا ہو رہا ہے نہ کچھ، میرا معاملہ ٹھیک، مجھے تو اے خیال آتے رہتے ہیں کھانا کتوں ہے، پینا کتوں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا سارا، یہی مسئلہ ہے۔ دیکھیں یہ ایسے ہی جیسے دنیا کے بارے میں کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھئی یہ دنیا اگر درست ہے، سارا ٹھیک چل رہا ہے، وہ بھی بتا دو، اگر کوئی مشکل ہے دنیا کے بارے میں تو وہ بھی بتا دیں، بل نہیں پورے ہو رہے، خرچہ نہیں پورا ہو رہا، کام نہیں پورا ہو رہا، صحت خراب ہے، وہ بھی بتا دو، اس کی درستگی کر لیتے ہیں۔ اب آ گیا تیسرا سوال، تیسری بات آپ نے یہ بتانی ہے، تیسری بات یہ بتانی ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے یا کوئی عبادت کرتا ہے اس پر کبھی خوف طاری ہو جاتا ہے، اندر سے نہ کئی چیزیں کبھی محبت کا خیال پیدا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اچھی سوچ آ جاتی ہے، اللہ سے تعلق، نبی علیہ السلام سے تعلق، کبھی کوئی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کبھی کوئی رونا آ گیا، کبھی کوئی خوف طاری ہو گیا، کبھی بندے کو کوئی مشاہدہ ہو گیا، کوئی اس کو چیز نظر آ گئی، کوئی تصور آ گیا، کعبہ شریف آ گیا، مدینہ شریف آ گیا، کیفیات بھی آتی ہیں، مشاہدات بھی بعض دفعہ ہو جاتے ہیں بندے کو، تو وہ بھی بتا دے، اس کی تعبیر وغیرہ، اس کا مطلب پھر بندہ بتا سکتا ہے۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات یہ، وہ تو تھا نماز اور روزے کے بارے میں، اب چوتھا سوال عام ہو گیا کہ پوری دنیا کی زندگی میں اللہ کی راہ میں جو مشکل آ رہی ہے وہ بیان کر دیں تاکہ آپ کا سفر آگے ٹھیک چلے، جس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اب پھر میں دہرا رہا ہوں 4 چیزیں کہ پہلے تو جو ابھی ہم نے عبادت کی ہے یا کل روزہ رکھا ہے، آج بھی رکھا ہے، یعنی جتنا چلو الحمدللہ، اس کے اندر جو حضوری، رب تعالیٰ سے تعلق، رب تعالیٰ کا خیال، اللہ کا دیکھنا، ہمارا جو ہے اللہ کی طرف توجہ ہونا، اللہ پاک کی متعلقہ جو سوچ ہے، احسان جس کو کہتے ہیں، وہ کیسا رہا، کیا کرتے رہے آپ کو، اللہ پاک کے ساتھ معاملہ کیسے چلتا رہا، روزے میں بھی، نماز میں۔ دوسرا، اگر اس میں کوئی مشکل آئی ہے بتا دے تاکہ اس کا حل کرے، آپ کی اگلی نماز درست ہو جائے، روزہ آج کا بہتر ہو جائے۔ تیسرا کیا، اگر اسی روزے میں اور نماز میں کچھ اچھی کیفیات پیدا ہوئی ہیں، خوف کی، اللہ کی محبت کی، اللہ پاک کی ملاقات کے شوق کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق کی، کوئی چیز جو ہے ذہن میں، تصور میں اچھی آئی، کوئی مشاہدہ، کوئی جو بھی، بعض دفعہ ایسے بھی ہو جاتے لوگوں کے ساتھ، تو وہ بھی بیان کر دیتا کہ اس کا مطلب، اس کے تعبیر کا، تاکہ وہ آپ صحیح طرف چلے جائیں۔ اور چوتھی چیز کیا، چوتھی چیز یہ ہے کہ پوری زندگی میں، وہ تو تھا نماز روزے میں، آپ پوچھ رہے ہیں ہمارا تو کام ہے کہ پوری زندگی میں لوگوں کو اللہ کی طرف رہنمائی کرنا، اپنی بھی آپ کی بھی، تو پوری زندگی میں اس کے علاوہ بھی کوئی چیز اللہ کے لیے راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے، وہ اپنا آپ اس لیے آئے ہیں۔ یہ ہر مسجد میں، ہر زاویہ میں نہیں سکھایا جاتا، وہاں تو سوال کرنے کا موقع ہی نہیں، اے حضرت صاحب نے سوال نہ کرے، وہ جلال بھی چاہ جان دے جی، تو توڑا پھر دنیا بھی ٹھیک نہیں دے، آخرت بھی گئی، پوچھنا مت، یہ کرنا، شیرنی دو اور بعد دعا کراؤ اور چلو، تو وہ بھی جگہ ہیں، اس طرح بھی لوگ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ جو دنیا دار ہے وہ جس طرح کہتے ہیں روح، اس طرح کے فرشتے، جس طرح کے وہ کھانے والے، چاہنے والے دنیا، وہ بھی دونوں دنیا دار ہیں، وہ اپنا اپنا کھاتا لگے ہوئے ہیں، ان کی تو جو آنے والے ہیں ان کی تو درست ہو نہ ہو، ان کی دنیا درست ہو جاتی ہے، آخرت چاہے تباہی ہو جائے، ان کو تو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ جانے والے بیچارے ہر سیاست میں ہوں، مذہب میں ہوں، وہ کہتے ہیں نا خربوزہ اور چھری والا معاملہ جو ہے، بھائی خربوزہ چھری پہ پڑے یا چھری کٹنا عوام نہیں ہے، چاہے وہ پیری مریدی میں ہو یا سیاست میں ہو، مذہب میں ہو، جس میں بھی ہے، ان بیچاروں نے عاملوں کے پاس رگڑا، ان کو ہی لگنا ہے، مطلب یعنی جو وہ چھری پھرنی ہے،
چاہے وہ مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر، قومیت کے نام پر، جس پر بھی ہو، نقصان یہی لوگ جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں. جو ہے وہ دوسرا کوئی نہ کوئی بنا جاتا ہے، لیکن بناتا وہ بھی ہے وقتی طور پر، کچھ نہ کچھ ان کو ملتا ہے، ذہنی، قلبی اور آخرت تباہی ہوتی ہے ان کی بھی، ان کو سمجھ نہیں ہے. وہ بلکہ زیادہ الٹا نقصان کر رہے ہیں اپنا. یعنی وہ چلو یہ تو مظلوم ہو گئے، جو ظالم ہے اس کا تو جو معاملہ پھر اور بہت ہی خراب ہو جاتا ہے. تو دنیا میں نے آپ کو عرض کی کہ اللہ پاک مفت میں دے دے. یہ آپ جاتے ہیں نا کسی جگہ پہ، وہ کہتے ہیں جی ایک کیک لوگے دوسرا کیک مختلف مل جائے گا، ایک جوتا لوگے دوسرا آدھی قیمت پہ، ایک سموسہ لوگے دوسرا مفت. تو جو بندہ آخرت کے مقصد بناتا ہے اللہ دنیا اس کو مفت ہی دے دیتا ہے. جب کافر کو دے رہا ہے تو اس کو بھی دے دے گا. تو یہ چیز ہے. تو یہ 4 چیزیں آپ سیکھنے آئے ہیں. انہی جو 2-3 دن ہے نا انشاءاللہ، اس میں یہ توجہ کر کے کریں گے تو آپ پوری زندگی فائدہ اٹھا جائیں. آج اس کی تھوڑی بہت مثال بھی دے، کیونکہ سحری کی ہوتی ہے، لوگوں کو پھر نیند بھی آ جاتی ہے. تو لیکن اس کی مثال 2-4 بندوں سے یہ ہر ایک نے بتایا. کوئی بھی بندہ جس کو کچھ نہیں پتا ہے وہ بھی کہے جی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، چلو اس کا بھی حل ہم ہیں ہی اس لیے سمجھانے کے لیے. یعنی سمجھ بھی نہیں آ رہی تو اس کا بھی حل مجھے وہ بھی بتا دے جی سمجھ نہیں آ رہی اس کا. تو ابھی دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں. پہلا سوال، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 4 چیزوں کے بارے میں بتانا. ہاں ایوب آپ ماشاءاللہ پہلے اس کا شروع تاکہ پتہ بھی چل جائے. دوسرے پہلے سوال دہرا دے پھر جواب تاکہ ہو. یہ آن کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، اس میں پہلی بات یہی ہے کہ اللہ کے پاک کی حضوری میں اپنے ذہن کو یہ تصور تازہ کرنا کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور میرے ساتھ ہے. پھر اسی طرح نماز و زندگی جو معاملات ہے، بندہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اس میں بھی پھر وہ جو روحانی جو کیفیت ہے، اپنا مشکلات پیش آ رہی ہیں. نہیں، پہلا سوال اور پھر اس کا جواب. پہلا یہی ہے کہ سوال کے جو حضوری اور کیفیت ہے نا، یعنی حضوری والا، کہ اس میں یہی سوال کہ بھی اللہ کی حضوری میں رہنا وہ تسلسل کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب اپنی کیفیت بیان کر دیں آپ جو. ہاں، اب اس میں نماز کی جو کیفیت ہے، اس میں حضرت صاحب جی تراویح میں یہ میرے لیے بہت آسان ہو گیا کہ جب اللہ پاک کی حضوری میں آیا تو پہلی جو نفلیں میں نے ادا کی وہ دور کا نفل توبہ سے، تو اس کی جو کیفیت میری بنی کہ وہ میری ساری زندگی کی کہانی میرے آنکھوں کے سامنے وہ فلم کی طرح پچھلی گزرنے لگی. پھر اسی میں ایک اللہ پاک سے میری وہ باتیں شروع ہو گئی کہ یہ جو میں اپنی زندگی دیکھ رہا ہوں، پھر میری زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے. پھر اللہ پاک کی حضوری کا تصور میرے ساتھ وہ قائم ہو رہا ہے. پھر اس میں اللہ پاک سے میں اپنی زندگی کی معافی چاہ رہا ہوں، اور اسی میں پھر وہ یعنی رونے کی کیفیت، اور اسی میں وہ پہلی رکعت گزری. اسی طرح دوسری میں وہ تصور اللہ پاک کی شکر کہ میں نے تصور کیا، وہ پھر ساری جو زندگی میں جو نعمتیں مجھے ملی ہیں اس کی میں نے بے بسی کا اظہار کیا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں. اور تیسری میں استخارہ کہ اللہ پاک میرے لیے، مجھے نہیں پتہ کہ میں تیری رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح چوتھی جو رکعت تھی تراویح میں، جو میرے معاملات ہیں دنیاوی، جو آزمائشیں ہیں، جو حاجات ہیں، پھر وہ اللہ کے ساتھ وہ ماشاءاللہ. فجر کی نماز کا وہ تو تراویح کا ہو گیا. فجر جی حضرت صاحب جی، فجر میں یہی تھا کہ جیسے میں نے یہ نماز شروع کی، اللہ کی حضوری میں آیا، پھر میرا جو تصور بنا مسجد نبوی کا، حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے، اور پھر وہاں سے پھر اللہ خانہ کعبہ کی طرف سفر شروع ہوا، پھر مسجد اقصیٰ، پھر اسی طرح سے پھر پہلے آسمان کی طرف، وہاں کے جو منظر تھے پہلے آسمان پہ،
ایک بہت بڑا گولڈن کلر کا بہت بڑا دروازہ ہے، اس میں سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، اور جیسے حضوری زیادہ قائم ہوتی ہے پھر وہ دروازہ جیسے نور سے کھلتا ہے، اور اس میں بہت بڑے اپنا جنت کے محلات اور اپنا باغات اور نہریں، پھر اوپر پھر اللہ پاک کا نام لکھا ہوا ہے، پھر اس جیسے عرش کے نیچے، پھر اسی میں پھر اسی حالت میں ہی میں نے نماز ادا کی. ٹھیک. اب یہ سن رہے ہیں کہ اصل چیز تو اس طرح تو بتا رہے ہیں، حضوری کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ خیال رہنا کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے اور دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں حضوری. یہ ہے سب سے اعلیٰ چیز. باقی جس طرح انہوں نے بیان کیا وہ دوسرا بھی مکس کر دیا انہوں نے، اس میں وہ کیفیات بھی کر دیں، کیونکہ یہ سوال تو تھا حضوری کا. تیسرا سوال تھا کیفیات کا، وہ جو انہوں نے کہا بھائی مسجد نبوی میں گئے، اچھی بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے. اسی طرح جو ہے وہ ادھر مسجد اقصی میں آسمانوں میں جانا، جنتیں کا مشاہدہ، اللہ پاک کے نام کا، یہ ساری اعلیٰ چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں. لیکن اصل مقصد جو ہے وہ اللہ پاک سے تعلق رکھنا ہے، وہ جو حضوری جو ہر بندہ کر سکتا ہے. یہ ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہ ہوں تو نہیں، بلکہ بعض دفعہ یہ الٹا رکاوٹ بن جاتی ہیں اگر طریقہ ٹھیک نہ ہو. لیکن آپ پتہ چل رہا ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے اس کی نماز نے. پہلی رکعت کا بتایا، 2 رکعت کا، پھر جو ہے 2 رکعت آخری یعنی تراویح کی اگلی 2 رکعت کا بتایا، پھر تیسری رکعت جی میں پہلی میں توبہ کر رہا تھا، دوسری میں شکر کر رہا تھا، تیسری میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا کہ اللہ مجھے کچھ پتہ نہیں. اور ہم سے پوچھ لیں تراویح کیا پہلی رکعت میں کیا ہوا، یاد ہی نہیں وہی کیا ہوا، تو ہونا کیا. تو اس طرح تو پھر جو ہے وہ نہیں چلے گا، بندے کا تعلق نہیں بڑھے گا. وہ جو پھر وہ محنت کر رہا ہے وہ کولو کے بیل کی طرح، وہ سارا کولو کا بیل جانتے ہیں نا، وہ ایسے وہ آنکھوں میں پہنا، وہ چل 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 کے وہ سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کتنے میل چل گیا. وہ کھوپے کھولتے ہیں تو وہ وہی کا وہی کھڑا ہوتا ہے. سوچ صاحب میرا کہ بھئی نماز میں اٹھک بیٹھک ایسے جیسے طوفان آیا ہوا، جس طرح میں نے رات کو کہا تھا، چوئنگم کھاتا ہے منہ اور پیٹ کو لگتا ہے پتہ نہیں کیا آنے والا ہے. بھئی چوئنگم آتا واتا کچھ نہیں. اسی طرح بھئی یہ جو تراویح اور یہ باتیں شروع ہیں، روح سمجھتی ہے پتہ نہیں کیا کچھ آنے والا ہے، اور آپ وہ یہی ہے پوچھ رہے ہیں بھئی کیا آ رہا ہے. بھئی اپنا یہ چیزیں چلے ماشاءاللہ. دیکھیں وہ آپ کا اور اللہ پاک کا معاملہ ہے. ہمارا تو کام ہوتا ہے سکھانا بندے کو، یعنی آگے اس نے اپنے مزے اڑانے ہیں، اللہ پاک کے ساتھ تعلق بنے گا تو وہ اپنا اس کے لیے اچھا ہے. ہمارے لیے چلو دعا کر دے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کرے پھر بھی تو اللہ کے لیے جو ہے سکھا رہے ہیں. تو وہ تو آپ کا، ہمیں اس کی دلچسپی ہی نہیں جاننے کی. کوئی موج میں ہے، میلے میں ہے، اچھا اس کا بن رہا ہے معاملہ تو وہ بڑی اچھی بات ہے، وہ یعنی آگے جائے. تو یہ تو ہو گیا جو نماز کا. اب روزے کا بتا دیں. روزہ جو کل کا گزرا ہے اس میں حضوری کیسی تھی، یا کہ اس طرح خیال ہی نہیں تھا کہ روزے میں بھی حضوری رکھنی ہوتی ہے، یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ جی حضرت صاحب جی، روزے کے حوالے سے جب سے شروع کیا ہے کہ اس میں کہہ لیں کہ ایک ڈھال بنی ہوئی ہے میرے سامنے. یعنی کہ ایک تو حضوری کا جو تصور ہے وہ تسلسل کے ساتھ ہے. اس کی ایک کیفیت یہ ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ تصور کریں کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے. نہیں تو اتنا آپ جانو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. ان دونوں میں جب میں نے روزے میں اور چلتے پھرتے بہر میں نے جب تصور کیا کہ اللہ پاک اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس میں یہ جو کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو یقیناً مجھے دیکھ رہا ہے. پھر میں نے کہا میں اگلے تصور میں جاؤں کہ میں اللہ پاک کو دیکھ رہا ہوں. تو جب میں نے اس کے اوپر زیادہ توجہ کی اور اپنا پھر وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جب میں بالکل اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ پاک کے ساتھ میرا جو میرے دل کا حال ہے، جو میری سوچوں کا ہے، جو میری زندگی ہے، جو آنے والا ہے، وہ سارا
ان کے بالکل اللہ پاک کے سامنے حاضر ہیں. اور اب یہ یعنی اس تصور میں تھا کہ اب یہ ساری چیزیں تو اب اللہ پاک کے ہی ہاتھ میں ہیں. تو میرے ہاتھ میں صرف یہ کہ میں جتنی کوشش ہے اپنی اس روزے کا خیال اور حضوری کا اور جو اعمال میں کر سکتا ہوں تو اس کو میں کر لوں. تو یہ روزے کے دوران یہ ایسا رہا شام تک جی. یہ باتیں آپ سن رہے ہیں. یہی بات آپ سے میں عرض کر تھا. ابھی نماز کے بھی وہ ہوتی 10-15 منٹ کی. اب آ گیا زیادہ محنت والا کام تھوڑا سا کہ روزے کا مطلب ہے بھی حضوری کو 12 گھنٹے رکھنا ہے. جب بھول جائے فوراً جائے بھائی نہیں تو بھوک کو یاد کر لیں کہ بھوک ہے تو بھائی بھوک یاد دلائے گی کہ آپ روزہ کس لیے رکھ رہے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں حضوری, اللہ کی بارگاہ میں حاضری, اللہ پاک کا خیال کرنے کے بارے میں وہ آ رہا ہے. تو اس لیے تو یہ وہ تقویٰ بڑھائے گا آپ کا, وہ تو آپ کا جو ہے یعنی قرب بڑھائے گا. ورنہ آپ غفلت میں رہے تو پھر روزہ کس لیے رکھ رہے, پھر بندہ سوچے. پھر وہ تو کھانا پینا چڑھانا تو اللہ کے ہاں مقصود ہی نہیں, تقویٰ مقصود ہے. تقویٰ نام ہے یعنی حضوری پلس گناہوں سے بچنے کا, دونوں چیزیں ہوں ظاہری بات تقویٰ بچتا ہے. حضوری تو ایک چیز ہے, جب اس میں گناہ سے بچنا بھی آ جاتا ہے اس کو تقویٰ کہہ دیتے ہیں. یعنی وہ بچ گیا بندہ غفلت سے بھی معصیت سے بھی, ایک چیز سے بچ رہا ہے اس کو کہتے ہیں حضوری, یاد, ذکر الہی. اچھا ماشاءاللہ. چلے یہ تو ہوگی آپ کے پہلے سوال کا. اب دوسرا ہے کوئی مشکل تو نہیں آئی یہ حضوری رکھنے میں, نماز میں یا روزے میں؟ جی حضرت صاحب جی, اس میں جو اگر کوئی خیال آتا بھی ہے غفلت کا یا دنیا کا یا مجھے محسوس ہوتا, وہ پھر ایک طرف سے جیسے خیال آ رہا ہوتا ہے, پھر دوسری طرف سے پھر وہ یعنی کہ جیسے فرشتے کی طرف سے کہہ لیں, اللہ جل مجدہ کی طرف سے کہہ لیں, حضور علیہ السلام کی طرف سے کہہ لیں, وہ میری مدد بھی ہو رہی ہوتی, وہ مجھے بتا رہے ہوتے کہ آپ نے اس طرف توجہ نہیں کرنی. اور پھر وہ یعنی کہ اللہ کی صفات کی طرف, اپنی آخرت کی طرف, حضور علیہ السلام. ماشاءاللہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں جب بندے کا تعلق بڑھتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جب مشکل آتی ہے کوئی غفلت توجہ تو پھر یہ اس پر مدد ہوتی ہے کہ اب ایسے کر لو وہ کر لو, کیونکہ اللہ سے تعلق جو ہے وہ جڑا ہوا ہے اور وہ بندہ راستے. اچھا تیسرا وہ جو تھا کوئی کیفیات بیان کرنا, بھائی جو اچھی کیفیات وہ تو آپ نے ویسے ہی بیان کر دی ہیں پہلے ہی, وہ تو پہلے ہی کر دی ہے. چوتھا سوال ہوتا ہے کہ جنرل عام اللہ کی راہ کے بارے میں پوری زندگی میں کوئی ایسی کوئی مشکل کوئی ہے, ایسی بات تو نہیں کوئی؟ جی نہیں حضرت صاحب ایسی کوئی بات. ہاں چلے. اب دیکھیں نا آپ کو پتہ چل گیا, ہمیں مجھے بھی پتہ چل گیا, ان کو بھی, کہ کوئی بندہ سیکھ رہا ہے, کوئی مشکل ہے تو وہ بیان کرے گا وہ چیز. آپ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی کل روزے میں تو تقریباً سمجھ لیں یاد ہی نہیں رہا کہ حضوری میں بھی رہنا ہے. ہاں ٹھیک. یہ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے, انہوں نے جو کی ہے نا بہت ضروری بات ہے اور بہت اچھی بات ہے, کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہے, یہ جہالت نہیں ہے. یہ کہنا میں نہیں جانتا یہ علم ہے. جہالت کیا ہے کہ یہ بھی نہ پتہ ہونا کہ مجھے نہیں پتا. جہالت کیا ہے؟ یہ بھی نہ پتہ ہونا کہ مجھے نہیں, یہ بھی نہ جاننا کہ میں نہیں جانتا, وہ ہے جہالت. یعنی جہل مرکب کہتے ہیں, یہ اس سے نچلا درجہ علم. سمجھ لیں علم کا شروع. علم کس کو کہتے ہیں؟ معلومات کو. تو اب اس کو پتہ چل گیا نا, پتہ چل گیا کہ میں نہیں جانتا, تو کچھ تو پتہ چل گیا نا, تو علم تو آ گیا اس کے پاس. اب دیکھیں اس لیے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے جب وہ کوئی بات ان کی سمجھ میں یا وہ نہیں, تو ان کو کوئی جھجک نہیں ہوتی یہ کہنا کہ ہمیں نہیں پتا, کیونکہ وہ بھی علم ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کونے بنے بھائی بولنا ہی نہیں, بھائی یہ کوئی علم, یہ جہالت ہے کہ بھائی یہ پتہ بھی نہ ہونا اور یہ بھی نہ پتہ ہونا کہ مجھے نہیں پتا, اور چپ کر کے اپنا بیٹھے, وہ اصل میں جہالت ہوتی ہے. تو یہ جتنی دفعہ بھی کہیں گے مجھے نہیں پتا, یہ آدھا علم. جو علم کے شہر کے دروازے ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم, وہ کیا فرما رہے ہیں, وہ آدھا علم ہے یہ. اب فرشتوں نے کہا, اللہ پاک نے فرمایا یہ نام بتائیں جو چیز کے جو بھی اللہ پاک نے اشارہ کیا,
تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے یا اللہ، لا علم لنا ہمیں کچھ پتہ نہیں، الا ما مگر یہ کہ جو تو ہمیں جو ہے وہ سکھائے، انک انت العلیم۔ تو انہوں نے بھی یہ چیز کا تو علم، آدھا علم کا ثبوت دیا کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اللہ سکھانے والا ہے اور ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں۔ پتہ بھی نہ ہونا اور پوچھنا بھی نہ اور کہنا مجھے نہیں پتہ، اس کو کہتے ہیں جہالت۔ یہ کیسے ظاہر ہوئی؟ ایک چیز فرشتوں کے سامنے بن رہی ہے، جن کے سامنے بنے، فرشتے کے سامنے بھی بن رہی ہے، ایک جن کے سامنے بھی بن رہی ہے، نئی چیز۔ فرشتے کے ذہن میں آیا یہ چیز جو ہے نا کوئی خطرناک لگتی ہے، تو فرشتے نے اللہ پر، یا اللہ یہ خطرناک چیز لگتی ہے، وہ میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جب اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے ہوں، تو فرشتوں کے ذہن میں جو بات آئی وہی انہوں نے بیان کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو فساد مچائے گا زمین پر، یہ تو خون بہائے گا زمین پر۔ دیکھیں نا، انہوں نے اپنی بات کر دی، جو بھی ذہن میں آیا وہ کر دیا۔ ادھر جو ہے وہ جن ہے، اس کے ذہن میں بھی بات آئی کہ یہ تو کوئی بڑا درجہ لینے والا، کوئی بڑی یا یہ کرنا، جو بھی اس کے ذہن میں تھا۔ فرشتے تو کہہ رہے تھے یہ فساد کرے گا، اس کو یہ علم ہو گیا کہ یہ جو یعنی خلیفہ یہ تو مرتبہ لینے والا ہے، لیکن اس نے وہ بات یہ نہیں کہی اللہ پاک سے مجھے کوئی نہیں پتا، یہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے، میں اب اس کا کیا مطلب ہے، اس نے یہ بات نہیں کی۔ کدھر رکھ لی؟ دل میں رکھ لی۔ فرشتے کے ذہن میں آیا، فرشتوں کے ذہن میں آیا، انہوں نے فوراً بیان کر دیا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یا اللہ تو اس کو پیدا کر ہے جو فساد کرے گا زمین میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے۔ تو اللہ نے کہا او گستاخی کر دی تم نے، یہ وہ پوچھ لیا مجھ سے نہ، ان کو جواب دیا دوسری طریقے سے سمجھایا، مثال بیان کی، علم کی بات کی، اسماء کی بات کی ان کے بارے میں، تو ان کا حل نکل آیا۔ دیکھیں نا، وہ جس نے کہا مجھے نہیں پتا یا اپنی جو بھی ذہن میں ہے وہ بیان کر دیا، تو اس کا حل نکل آیا۔ تو کسی کے بارے میں خیال یہ وہ کچھ تو بندہ غلط فہمی اپنی دور کر لے بیان کر کے۔ ہمارے ہاں بندوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہیں ہم لوگ، ایک ذہن میں خیال آ گیا اے فلاں بندے کی یہ بات صحیح نہیں ہے، فلاں یہ نہیں صحیح، بس اسی کو پالتے رہے اندر ہی اندر ہے جی، ادب کر رہے، یہ خاک ادب ہے۔ جب سوچ ہی آپ غلط رہے ہیں تو بے ادبی بندے کی ہو یا کسی کی، وہ تو ہو گیا، سوء ظن ہو گیا۔ اب تو ادب یہی ہے کہ اس کے سامنے بیان کر دے کہ یہ کیا معاملہ ہے ہو رہا ہے، تاکہ آپ کا حل ہو جائے فرشتوں کی طرح۔ اگر آپ نے وہ اندر بات رکھی، پھر وہ جس طرح جن کے اندر وہ پلتی رہی، وہ ایک عین ایسے موقع پر ظاہر ہوگی کہ اس وقت وہ اتنا بڑا وہ عیب، اتنا بڑا وہ بچھو سانپ بن چکا ہوگا، وہ غلط فہمی نہیں رہے گی، وہ بڑا غلطان بن جائے گا، اور وہ روحانی بیماری بن جائے گی، جیسے وہ حسد و تکبر میں تبدیل ہوگی شیطان کی، کہ اس وقت پھر وہ ساری زندگی اس کی تباہ ہو گئی۔ دیکھیں نا، اس کا تو نہیں دل ہے میری ساری زندگی تباہ ہو، لیکن یہ جب بیماری لگ جاتی ہے تو پھر وہ بندے کے اختیار میں ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ اس میں جکڑا جاتا ہے، وہ چاہے بھی تو کیا چاہے، اب اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، اب وہ کینسر اتنا بڑھ گیا وہ چیز۔ تو شیطان نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پتہ نہیں، فرشتوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ، لا علم لنا، ان کو دیکھے وہ علم ہے، وہ علم ہے چیز۔ شیطان نے کیا کہا، انا خیر منہ، وہ اپنی ہی کہے مجھے پتہ ہے میں بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے پتہ ہے میں آگ سے ہوں یہ مٹی۔ اس نے اپنی پتے والی بات چلائی، پہلے خاموش رہا، پھر پوچھا گیا تو یہ وہ مارا گیا۔ تو اس لیے زندگی میں یاد رکھ لیں کہ جس بات کا پتہ نہ ہو
اس کا کہنا پتہ نہیں، یہ بھی علم ہوتا ہے، یہ بھی معلومات ہوتی ہیں کہ بھی یہ کتنا اس بندے کو پتہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ۔ فرشتوں نے بھی یہ کہہ دیا لا علم لنا الا ما علمتنا، تو اس میں نہیں چپ کر جانا اور اندر رکھ لینا اس جہالت کو بھی، وہ پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھے بات کہی، اس سے بات بتا رہا ہوں، اسی کو وہ تربیت کہتے ہیں۔ اب وہ بات کہی، اس سے ساری بات بتائی آپ کو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو خیال ہی نہیں تھا کہ روزہ نام ہے، جتنا وقت روزہ رکھنا ہے، کوشش کر رہی ہے حضوری میں، رب کی حضوری میں رہنے۔ مطلب ان کا ہے بھائی نماز کے بارے میں تو سنا ہوا تھا، سن رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، لیکن ایک خیال نہیں ہے بھائی روزے میں بھی یہ بھی کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں آئے روزے میں کیا کرنا ہے، کھانا نہیں ہے۔ وہ تو ایک علامت ہو گیا، ایک فقہی، ایک ظاہری عمل ہو گیا، لیکن اصل تو روزے کا مقصد تقویٰ تھا، اور تقویٰ میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ تو اب انہوں نے بتا دیا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا روزے میں حضوری رکھنی ہے، روزے میں رب تعالیٰ کا خیال رکھنا ہے، تو اسی سے تو تقویٰ پیدا ہونا تھا، پھر عمل میں، پھر بندے کے اندر باطن میں، اور پھر جو ہے وہ بندے کو پتہ چلتا جی ایک، اب یہ تو نہیں کہ دڑام کر کے ایک ہی دم وہ سارا قربہ یا بندے کا تقویٰ۔ ایک بندہ مثلا 30 دن وہ کھانا پینا شروع کر دیا، اچھا اس نے دوائی لے رہا ہے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں 2 دن بعد، 5 دن بعد، تو ایک دن گزرا، چلو 30واں حصہ تقویٰ پیدا ہو گیا، آج دوسرا دن گزرا، چلو یعنی پھر وہ تھوڑا اور ہو گیا، 3 درجے دوسرا درجے ہو گیا، آج تیسرا روزہ ہے تو کہ پتہ تو چلے رہا کہ واقعتاً یہ ہو رہا ہے، تقویٰ اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ اگر وہ وہی کا وہی ہے تو وہی 30 دن کیا 300 دن بھی گزر جائے تو ادھر ہی رہنا پھر۔ تو یہ بات انہوں نے جو اہم کی کہ بھئی میرا تو خیال ہی ادھر نہیں گیا کہ روزے میں یہ خیال تھا روزے میں تلاوت کرتے ہیں، روزے میں کچھ کر لیں، کوئی عبادت تسبیح وغیرہ پڑھ لیں، یہ خیال نہیں تھا کہ بھئی یہ جو پیٹ کو بھوکا رکھا ہے تو دماغ کو بھی غفلتوں سے جو ہے وہ بھوکا رکھنا ہے، اس میں بھی غفلت جو ہے وہ نہیں آنے دینی۔ پیٹ میں دیکھیں کھانا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، دماغ میں دل میں غفلت گئی تو وہ روحانی روزہ اس کا جو ہے وہ باقی نہ، چونکہ وہ جلد خلط ملط ہو گیا۔ غفلت بہت بڑی یعنی روحانی بیماری ہے، وہ آ جائے تو پھر بندہ بچ نہیں سکتا ہے۔ یہ دیکھیں نا جو ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، چند سیکنڈوں میں غفلت ہو جائے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ بھی گناہ ایکسیڈنٹ، یعنی بندہ غفلت میں آتا ہے تو وہ ہوتا ہے۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ دیکھیں ان کا اس بات سے کہنے کا کہ ہمیں کتنا علم ملا، آپ کو کتنا علم ملا۔ انہوں نے کہا مجھے تو یہ خیال ہی نہیں تھا، ذہن نہیں تھا، علم نہیں تھا کہ روزے میں حضوری بھی رکھنی ہوتی ہے، صرف اب روٹی چھوڑی ہوتی، وہ تو روٹی تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو چھوڑ دی، وہ بھی چلو مددگار ہے بندے کے۔ تو یہ چیز تو ذہن بندے کا ہو سیکھنے والا تو وہ پھر لوگوں کی لا علمی سے بھی بندہ علم حاصل کر سکتا ہے، لوگوں کی جو نادانیاں ہیں اس سے دانائی حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے حکمت کیسے سیکھی، تو آپ نے فرمایا اللہ پاک نے سکھائی ہے، اور مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور میں نے مزید ہر چیز سے سیکھا ہے، بلکہ انہوں نے فرمایا جو سیانے بندے ہیں ان سے تو میں نے سیکھا ہی سیکھا، میں نے تو احمقوں سے اور نادانوں سے بھی، بے وقوفوں سے بھی حکمت دانائی سیکھی ہے۔ جب سیکھنے والا ذہن ہو تو یہ بات ہو جاتی ہے، نہ سیکھنے والا ہو تو وہ قرآن سن رہا ہے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھ رہا ہے، انبیاء علیہ السلام کی باتیں سن رہا ہے، وہ نہیں۔ اور ذہن اگر سیکھنے والا ہو تو بے وقوفوں، احمقوں اور نادانوں سے بھی سیکھ سکتا ہے۔ وہ سننے والے جو ہے وہ حیران ہو گئے، سننے والے حیران ہو گئے کہ ہم نے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بے وقوفوں سے جو ہے وہ عقل مندی سیکھی جائے، نادانوں سے دانائی سیکھی جائے۔
اور ان سے حکمت سیکھی جائے. تو میں عرض کر رہا ہوں نا، سیکھنے والا ذہن ہو. انہوں نے فرمایا وہ میں نے اس طرح سیکھی ہے کہ جو ان پڑھ، جہالت والے، نادان لوگ جو کرتے ہیں میں اس کے الٹ کرتا ہوں. جس طرح وہ بات کرتے ہیں میں اس سے الٹ بات کرتا ہوں. جس طرح وہ سوچتے ہیں میں اس کے الٹ سوچتا ہوں. اور جس طرح وہ عمل کرتے ہیں میں اس مثلا آپ دیکھیں اگر کوئی ناداں ہے جو اونچی اونچی باتیں اور یہ کر رہا ہے تو آپ وہ سمجھ جائیں آپ کہ بھئی دھیمی آواز سے بات کرنا حکمت ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. یہ آپ کو گائے کی آواز آ رہی ہے کبھی گدھے کی، اگر اس میں کوئی خوبی ہوتی تو اس میں پھر جو ہوتی جو بندہ روز یعنی روزانہ یا زور زور سے چیخ رہا ہے، بڑی اونچی اونچی باتیں آواز سے کرنے میں کوئی خوبی ہے تو پھر یہی چیز خوبی ہوتی. تو اس میں جو ہے وہ یعنی خوبی نہیں. اسی طرح اگر کوئی جہالت سے پیش آ رہا ہے، بے وقوفی سے پیش آ رہا ہے، آپ نے اس کے الٹ کرنا ہے. سختی آپ نرمی شروع کر دیں. وہ گالی دے رہا ہے، وہ بڑھ کے مار رہا ہے، آپ عاجزی شروع کر دیں. وہ تکبر کر رہا ہے، آپ عاجزی اس کا الٹ شروع کر دیں. وہ ظلم کر رہا ہے، آپ معاف کرنا شروع کر دیں. وہ خود بخود آپ کو حکمت مل جائے گی، خود بخود آپ کو دانائی مل جائے گی. آپ تو جاہلوں سے بھی بجائے اس کے کہ وہ اگر جہالت کی بات کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنے علم سے نکل کر جہالت کے میدان میں آ جائیں، کشتی شروع ہو جائے. یہ تو پھر وہ آپ کو اپنے لیول پہ، وہ آپ کو اپنے درجے میں لے گیا. اس لیے جو نیک لوگ ہیں، سیانے لوگ ہیں، کوئی گالی بولی روز وہ غصے میں نہیں آتے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا استاذ تو نہیں ہے کہ یہ ہمیں اپنے درجے میں لے جائے. یہ ہم اس کے کوئی مرید ہیں کہ اس کو غصہ آیا ہے تو اب میں مرید ہوں مجھے بھی غصہ ہی آ جائے. نہیں، پھر تو میری کمزوری، پھر تو یہ میری کمزوری ہے. اگر گالی دینے والا مجھے بھی گالی کی طرف لے گیا، جہالت کرنے والا جہالت کی طرف لے گیا، غصہ کرنے والا مجھے بھی غصے میں لے گیا، جی اس کو آیا ہے تو میرا بھی پھر گیا ہے، تو وہ تو پھر آپ اس کے مرید بن گئے کہ اس نے یہ کیا ہو گیا. تو وہ فرمانے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم ان سے بھی بندہ سیکھ سکتا ہے. علم والوں سے تو سیکھے ہی سیکھے، حکمت والوں سے سیکھے. جتنے بندے بے وقوف ہے یا اس طرح کی جو ہے باتیں ہیں ان سے بھی سیکھے. قرآن مجید نے بھی فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہ میرے بندے جاہلوں سے بھی سلامتی سیکھتے ہیں، وہ سلامتی کا سر لے کے آتے ہیں. دیکھیں نا، ایک طرف میری جہالت فطرہ، جہالت سے مراد لڑائی جھگڑا گالی گلوچ، یہ وہاں سے سلامتی کا سبق لے رہے ہیں. فرمایا میرے بندے تو وہ ہیں. تو اس لیے جو ہے ہر بندے سے کچھ نہ کچھ یا علم کی بات ہے یا حکمت کی بات ہے یا نہیں تو جہالت سے بھی بندہ سیکھتا ہے. وہ پھر سیانہ بنتا جاتا ہے، وہ پھر عقل مند ہوتا جاتا ہے آہستہ 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 آہستہ. جی فرمائیں. نماز میں جو ہے وہ جیسے افضل صاحب نے بتایا تھا کہ پہلے 2 رکعت میں خانہ کعبہ کا تصور کرنا ہے، پھر اگلی میں مدینہ شریف اور اس طرح شہر فاس کا، اور پھر چوتھی میں جو ہے نا وہ پہلے تو بنتے رہے ہیں، تو چوتھی میں میرا یہ بنا کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا تصور کروں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں صرف، اور اللہ اور آپ اور میں، مطلب 3 اس طرح کا وہ بنا تھا اسکیچ جو ہے. اس طرح حضوری میں رہا ہوں، اور باقی جو ہے کبھی ٹوٹ جاتی تھی حضوری، کبھی واپس مطلب اس اور طرح. فجر کی نماز میں فجر میں کوئی زیادہ فوکس نہیں رہا، کوئی کم تھا، بہت زیادہ کمزور حضوری تھی کہہ لیں. یہ تو ہو گیا نا، آپ نے ابھی بیان کر دیا کیا کیفیت. اب دوسرا کہ وہ کیوں کم ہو گئی، اس کا مسئلہ کیا، پریشانی کیا ہے، یعنی کہ کیا وجہ ہے کہ نہیں ہوتا. پریشانی کوئی نہیں، ویسے ہی وہ ذہن سے نکل جاتا ہے کہ حضوری کا خیال بھی کرنا ہے، غفلت بھی آ جانا. کوئی مطلب خیال اس طرح نہیں آ رہے تھے، کوئی ٹوٹ جاتی تھی ویسے ہی. اچھا بے دھیانی میں چلا جاتا بندہ. اچھا ہاں اچھا بے دھیانی میں یعنی چلا گیا، اور کوئی خیال نہیں آ رہا. جی. ہاں جب اس طرح بھی ہو جائے تو یوں ہی یاد آ جائے تو اللہ جل اندر ہی اندر سے اللہ سے بات کرنی ہے نا اندر کہ یا اللہ مجھے بے دھیانی ہو گئی، میں غفلت میں آ رہا ہوں، میری مدد فرما. اور دوسرا اس کا یہ بھی حل ہے کہ بے دھیانی میں تب بندہ آتا ہے جب صرف خیال
مثال کے طور پر میں ادھر ہوں نا، تو آپ یہ سوچتے رہیں کہ میں آپ کے پاس ہوں، خاموشی سے بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں ہو رہی میری اور آپ کی، تو ممکن ہے کہ آپ کسی اور خیال میں چلے جائیں پھر، کیونکہ لیکن جب بات چیت ہوگی نا، جیسے ابھی میں مخاطب ہوں، پھر بڑا مشکل ہے آپ کا کسی اور طرف توجہ کرنا۔ یہ آپ کو اگلا درجہ بتا رہا ہوں کہ جب پہلے تو یہ احساس پیدا کرنا کہ اللہ جل مجدہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسرا اب یہ ہے اس میں کہ کوئی بات کرنا اس ہستی سے، لیکن آپ آئے ہیں، چپ بیٹھے ہیں کمرے میں، دو بندے، وہ ایک تعلق ہے تو صحیح ہے، وہ جانتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لیکن وہ کمزور ہے۔ طاقتور کیسے؟ جب وہ سلام دعا کریں گے، ایک دوسرے سے حال چال پوچھیں گے، اب وہ انگیج ہو گئے۔ تو یہ انگیجمنٹ رہنا نا، دھیان ایک ہے نا حضوری کا، وہ تو چلو کبھی کمزور ہو گیا، لیکن جب بات چیت آپ نے شروع کر دی تو وہ کچھ نہ کچھ بات کرتا رہے، تو وہ نہیں تو وہ جو امام پڑھ رہا ہے یا آپ پڑھ رہے ہیں سبحان ربی اعلیٰ، اسی کو بات بنا دی کہ بھئی اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، یہ ہے وہ ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کوئی کیفیت کا آپ نے پہلے بیان کر دیا، وہ مسجد نبوی، پرانی مسجد نبوی کا بھی تصور کیا؟ پرانی مسجد نبوی کا ایسے تصور بنتا ہے نا، جیسے ہی میں آپ کا تصور کرتا ہوں نا، تو ایسے لگتا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اس طرح کا وہ اسکیچ بنتا ہے وہ۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن جہاں بھی بندہ رہے یعنی اللہ کی یاد میں، حضوری میں رہے۔ اور کوئی چوتھے سوال ہوتا ہے بھئی کوئی بھی پوری زندگی میں اور معاملات میں بھی کوئی اللہ جل مجدہ کی راہ میں، قرب میں کوئی چیز تنگ کر رہی ہے، رکاوٹ پیش آ رہی ہے؟ وہ رکاوٹ ایسی ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے نا یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا شوق ہی نہیں ہے، مطلب ذوق شوق میں کمی محسوس ہوتی ہے کہ بھئی طلب ہی کم لگ رہی ہے مجھے۔ اچھا ہاں، اس میں یہ ہے کہ یہ بندے کا اپنے آپ کو ایسا، یعنی جس طرح میں نے عرض کی، یہ کہنا کہ مجھے علم نہیں، یہ بھی ایک ہے، اور یہ فکر ہونا کہ مجھے شوق نہیں ہے، یہ بھی ایک فکر کی علامت ہے، کہ تبھی اسی کو دوسرے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ تو سمجھتا ہے ٹھیک ہی ہے جیسے جا رہا ہے۔ تو اس کو یعنی بندہ بڑھا سکتا ہے کیسے؟ یہ جو قرآن مجید آیا ہے نا، اس میں جو جہنم کا تذکرہ، جنتوں کا تذکرہ، وہ ہمیشہ کی زندگی کا تذکرہ، اللہ کے ساتھ رہنے کا تذکرہ، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہنے، دیکھیں نا کس کا شوق نہیں ہے آخرت کا، یا کیا معاملہ ہے؟ اور نہ بھی کچھ ہو آخرت میں، نہ جنتیں، نہ کوئی، آپ کو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو مرنے کے بعد آپ رہ رہے ہیں ادھر لالہ موسیٰ میں، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ بھئی میں جو یہ اچھے کام کروں گا سارا کچھ، تو مرنے کے بعد میں مدینہ شریف میں چلا جاؤں گا، پیدا ہوں گا ادھر، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ میرا وقت گزرے گا، ان کو میں دیکھوں گا، ان کے پاس بیٹھوں گا، ان کی زیارت کروں گا، ان کے پاس بیٹھوں گا۔ تو یہ کتنا بڑا شوق دلانے والی بات ہے کہ بھئی انہی کا ساتھ دنیا میں ہی مل جائے۔ جنت کو تو مائنس کر دیں، وہ جو نعمتیں اس میں ہے، ہمیشہ کی جوانی، نہ بھی کوئی جوانی ہو، یہ میں اسی حالت میں مجھے 50 سال یا 1000 سال حضور علیہ السلام کے ساتھ مل جائے تو بندے کا خود بخود شوق بڑھ جاتا۔ یہ تو ایک چیز ہے جو آخرت میں ملنے والی، پھر حضور علیہ السلام کا ساتھ نہیں صرف، بلکہ تمام انبیاء کا، پھر وہ انبیاء کا نہیں، اللہ پاک کی زیارت، اللہ پاک سے ہم کام۔ سوچیں نا، آپ جس ہستی کی عبادت کرتے ہیں اس سے پھر بات کر رہا ہے بندہ، اس سے اپنا جو ہے معاملات کر رہا ہے، اس کی زیارت کر رہا ہے اپنے درجے میں۔ تو یہ چیزیں جو بیان ہوئی ہیں، یہ ہوئی اس لیے ہے کہ انسان کو قدرتی ادھر رجحان ہوتا ہے ہمیشہ کی زندگی کی طرف، اور یہ اپنے یہ چیزیں، تو یہ تازہ کیسے رہتا ہے ان کے بارے میں یا سنتا رہے تو گائے بگائے پڑھتا رہے۔ اس لیے جنتوں کی اتنی تفصیل ہے، برزخ کی اتنی تفصیل ہے، حضور علیہ السلام کی زندگی کی، انبیاء کا تذکرہ، کیوں انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں، کئی حکمتیں، ہدایت بھی، اور یہ بھی کہ کیا ان ہستیوں کے ساتھ نہیں تم ملنا چاہتے، رہنا چاہتے ہمیشہ کے لیے، ان کے ساتھ جن کے نام سنتے ہو، جن کا، تو یہ چیز ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ شوق بھی، ذوق بھی پھر
تازہ رہتا ہے. وہ جو پہاڑ کی ڈایاگرام وہ جو بنی ہے نا، اس کے نیچے وہ جتنی چیزیں لکھی ہیں وہ ساری جب شوق مدم یعنی موٹیویشن کم ہو جائے تو ان میں بندہ کچھ نہ کچھ سنے بیٹھے اور انشاءاللہ جو ہے وہ مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا. بہت شکریہ. اب اگلے بندے کو دے دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ابھی نماز ادا کیا فجر کی تو یہی میرے دل میں خیال تھا کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے اور دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے. ہم اللہ پاک کے سامنے یعنی کہ مثلا قیامت کا دن ہے اور ہم اللہ پاک کے سامنے نماز ادا کر رہے ہیں. تو جب میں سجدے میں گیا تو یہی خیال تھا کہ ہم جب یہ قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا تو جب یہ گھڑی ہم سے پوچھ جائے گی تو دل میں خوشی آ رہی تھی کہ ہم اللہ پاک کی یعنی کہ تسبیح بیان کر رہے ہیں ابھی. تو یہ کتنی اچھی گھڑی ہم وہاں ہماری دکھائی جائے گی. تو پھر بعد میں یعنی کہ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ جو پہلے میں غلط کرتا رہا یعنی گناہ جہاں غفلت میں زندگی گزاری تو اس کا میرا کیا بنے گا، یہ ڈر بھی لگ رہا تھا. تو پھر اسی طرح کل جب میں نے روزہ رکھا تھا تو روزے میں حضوری کا خیال بہت یعنی کم آیا. تو ڈر لگ رہا تھا کہ حضرت صاحب نے تو جب ہم نے بیعت کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ 3 ذکر بتائے تھے وہ بھی آپ نے کرنے ہیں اور حضوری میں بھی رہنا ہے. تو ڈر لگ رہا تھا کہ میں یہ بھی نہیں کر پا رہا، تو میں نے بیعت کی ہے تو پھر یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے تو وہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا تھا. اور یعنی کہ جب میں وہ تسبیح کر رہا تھا تو بار بار میرا دھیان جا رہا تھا کہ میں نے وہ 100 مرتبہ مکمل کرنی ہے صبح جب تسبیح کیا. تو پھر وہ خیال ہے کہ حضرت صاحب نے تو بتایا کہ تسبیح کی طرف توجہ نہیں کرنی، تو یعنی ڈر بھی لگتا ہے پھر کرتا بھی ہوں. تو اس کے بارے میں ہاں چلے ماشاءاللہ. پہلی بات جو آپ نے کی، دیکھیں نا یہ بھی ایک سوچ ہے کہ میں بھائی سجدے میں ہوں، اللہ کی پاکی نماز میں بیان کر رہا ہوں، تو ادھر قیامت کا سوال ذہن میں خیال آ گیا کہ قیامت کے دن بھائی کتنی اچھا ہوگا کہ اس گھڑی کے بارے میں جب وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ جو وقت ہے میں سجدے میں ہوں تو کتنا اچھا وقت ہے اللہ کے ہاں گزرا ہے. کاش میرا پھر وقت ایسے ہی گزرے بھائی قیامت میں جن باتوں میں. تو اسی طرح کے پھر خیالات آنا شروع ہو جائے اس کے متعلقہ یعنی چیزیں. پھر آپ نے فرمایا کہ جو یعنی کبھی تسبیح، ہاں تسبیح کی تو ہے وہ تعداد میں کی طرف یعنی بندے کی توجہ، لیکن جس کے لیے وہ تعداد ہے وہ پڑھ رہا ہے تو اس کا بھی تو خیال ہو نا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا گننا نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جس کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ بھی تو وہی بھول جائے تو پھر وہ گننے کا کیا فائدہ، پھر باقی کیا رہے گی، گنتی رہے گی. جس طرح کہتے ہیں نا بھائی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ روزہ رکھنے والے ایسے ہیں بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، جو بعض عبادت کرنے والے ایسے ہیں رات کو کہ جگراتے کے علاوہ، اور بہت سارے تسبیح کرنے، یہ میں کہہ رہا ہوں ابھی حدیث نہیں ہے، بہت سارے تسبیح کرنے والے ایسے ہیں کہ سوائے گنتی کے کچھ نہیں ملتا. وہ گنتی مل رہ جاتی ہے، جی میں نے 1000 دفعہ پڑھا، 500 دفعہ پڑھا، 1000 تھا تو وہ گنتی ہی رہ جاتی. تو گنتی تو کرنی ہے لیکن اصل مقصد کی طرف. ابھی جیسے مثال کے طور پر ایک بندے نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی، آپ نہیں تھوک کی دکانوں میں جاتے یا کسی دکان میں جاتے تو وہ کہتا ہے بھائی آپ کا کیا نام ہے، ہاں آپ کو وہ تسبیح پکڑا دیتے. آج کل تو وہ تسبیح گننے کے لیے یوز ہوتی ہے، پڑھنے کے لیے بھی. وہ کہتے ہیں بھائی اس آپ نے گننا ہے کتنے ڈبے بھائی جا رہے ہیں، مثلا بھائی 100 گیا ہے، 500 گیا، ایک گنا 1 ڈبہ 2 ڈبہ. آپ وہ گنتی میں مشغول ہو جاتے ہیں، 1 2 5 7 15 بھی. اچھا اس طرف توجہ، ڈبوں کا پتہ ہی نہیں 5 جا رہے ہیں یا 500 جا رہے ہیں. وہ مالک کہتا ہے بھائی کیا حال ہے، کتنے کو؟ آپ کہتے ہیں میں تو 100 گنا. وہ کہتا ہے وہاں تو 1000 کٹھے ہوئے ہیں یا وہاں ایک بھی نہیں ہے. وہ آپ کو نوکری سے ہی باہر 2 لگائے گا بھی، کہو بھائی یہ کیا تمہارا، جی مجھے نکال دی، میں تو گن رہا تھا بڑی توجہ کے ساتھ، میں تو بڑی توجہ کے ساتھ 1 2 3 دیکھ لیں اس پہ 100 دانہ ہی ہے. وہ کہے گا اس کو مارو گولا، یہ دیکھو کہ یہ کتنے گئے ہیں. بھائی جس مقصد کے لیے تمہیں گننے کا بتایا تھا اس طرف بھی توجہ کر لیے کہ تسبیح گنتے رہے. یہی حساب ہمارا ہو رہا ہے
کہ بھئی وہ گننے کی طرف اور عبادت کی طرف اور وہ جو اللہ پاک کی طرف توجہ کرنے، بھئی حضوری کتنی جا رہی ہے آگے، جس مقصد کے لیے وہ ذکر دیا گیا تو وہ پتہ ہی کو نہیں، اور یہ ہے کہ بھئی ہزار. تو اس طرح تو یہ کئی بندے جاتے ہیں. اگر اور نہیں سمجھ آ رہی تو یہ جو کھانے والے بعض دفعہ گنتے ہیں نا، اے جی ریسٹورنٹ دے کھانا ہے افطاری کا تے 300 بندے دا انتظام، 300 بندہ ہے، آپ کا کتنا ہوگا؟ جی ہمارا ہوگا تو 200 بھی ہو سکتا ہے. وہ وہاں بھی گننے کے لیے بندہ کھڑا کر دیتے، وہ بھی آ رہا ہے 1 2 3 4، وہ بھی گنتا ہی رہے، بندہ ہزار بیٹھا ہوا ہے اندر اور یہ 100 پر ہی ہے. تو آئے گا وہ بھائی پورا جو ہے وہ پوری مارکی بھر گئی ہے، کیا ہو رہا ہے کتنے بھائی جی ایسے 100 ہی میں تو گنا ہے. وہ کہے گا 100 گنتی تو ہے، آپ کو پکڑائی تھی اس لیے یہ بندے گننے کے لیے، بندے کتنے جا رہے نہ کہ بھئی گنتی کی طرح ہی توجہ. اسی طرح جو ہے وہ جو ذکر اذکار ہے وہ اس لیے ہے کہ بھئی اللہ کی حضوری کتنی آگے طرف بندہ جا رہا ہے، نہ کہ گنتی. تو گننا بھی ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، پتہ تو ہوگا، لیکن پھر جس مقصد کے لیے وہ گنتی وہ آپ کو دی جا رہی ہے وہ تو اپنا کرنا ہے، مقصد کو نہ بھولیں. وہ تو ایک ذریعہ ہے اپنا. اسی طرح عبادت جو ہے ایک وسیلہ ہے، اور کوئی مشکل تو نہیں اللہ کی راہ کے بارے میں؟ پہلے سے ٹھیک ہے، پہلے اچھا ہو بھی تو پوچھ لینا چاہیے ہم سمجھ لیں. تو یہ ابھی دیکھیں نا 1 2 3 جو ہے وہ بندوں نے بتائی ہیں 2 3 4 چیزیں، اب سمجھ آئی ہے ہمیں بھی، کسی کو دوسروں کو بھی، سننے والوں. اسی طرح جب آپ سب بتائیں گے تو افطاری کا ٹائم ادھر ہی ہو جائے گا، آپ سمجھیں، اور دیکھیں تربیت ہو جائے گی. تو چلے ان 4 سے اب پوچھا ہے کسی کے جو ہے وہ ظہر بعد پھر جو آپ کے وہ فقہ کی کلاس بھی ہوتی 12 بجے، مفتی صاحب کی طرح، ہاں 12 بجے وہ بھی آپ نے اٹینڈ کرنی ہے. تو یہ میں نے صرف آپ کو، لیکن یہ 4 ہے نا ظہر بعد اور 4 سے پوچھ لیں گے. اصل اس طرح جو ہے خانقاہوں میں زاویہ میں اصل یہ تربیت ہوتی تھی کہ بندوں کا اصل مسئلہ جو اللہ کے بندے کے درمیان بنا ہوا ہے اس کو حل کے ان کی کیفیات حل بتایا جائے، تاکہ پھر یہ اب ان کو جو مشکل ہے کل پوچھا جائے بھئی اب وہ کتنی حل ہوئی، تو وہ دنوں میں بندہ جو ہے وہ پا جاتا ہے کچھ نہ کچھ. اور اگر ہماری طرح چپ کر کے بیٹھا رہے گا، جی پوچھنے والے پوچھ رہے اے کوئی گل پوچھنی ہے پوچھ لو، وہ بھی چپ ہیں یہ بھی چپ ہیں، نماز پڑھی چلے گئے، وہ پھر اتنا ہی فائدہ ہو رہا ہے جتنا بندے کو عام مسجد میں بندہ جاتا ہے جس طرح نماز پڑھے. تو یہاں تو آئے ہی آپ اس لیے. اور دنیا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ مسائل جو بندہ اللہ پاک پھر بندے کے خود حل کر، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ وہ ذات ہے کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ اللہ وہ میرا بندہ آیا ہوا ہے، وہ اپنے اصل مقصد زندگی کی طرف لگا ہوا ہے. دنیا میں کافروں کو دے رہا ہوں تو اس کو بھی تو یہ تو میری طرف آیا ہوا ہے، تو اللہ پاک اس کا معاملہ ہے. اور خود پھر دعا مانگے تو اور بھی پھر بہتر ہے، مشورہ ہو تو مشورہ بھی کر لے، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. لیکن مقصد زندگی اصل مقصد بڑا ہو، یہ چھوٹی چیز ویسے ہی پھر چھوٹی بھی لگے گی اور حل بھی ہو جائے گی. تو انشاءاللہ پھر یہ جاری رکھیں گے. ابھی بھی انشاءاللہ دل تو تھا، لیکن یہ سوچا کوئی لوگ جو ہے وہ ابھی یعنی نیند آ رہی ہے، کہیں کو آنکھیں بند ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ آرام بھی کر لیں. اور یہ چلو اس 2 3 میں یہ چیزیں بھی پتہ چل جائیں گی اور بھی الحمدللہ خوبیاں، تاکہ آپ یہاں سے صحیح طریقے سے کوئی نہ کچھ چیز ایسی لے کے جائیں کہ آپ کو پھر سارا سال فائدہ بندہ اٹھائے، پورا رمضان فائدہ اٹھائے. ابھی تو ہم نے رمضان کی بات ہی نہیں کی. حضوری کے جو درجات ہیں اس کے 15 درجے، کتنے؟ ہم پہلے کی بات ہی کر رہے ہیں ابھی یا دوسرے کی. اس طرح روزے کے جو ہے وہ یعنی درجات ہے کافی، ان کی بات نہیں. تو یہ سیکھنے والی چیزیں، آپ یہاں ہوتے ہیں دن کو اساتذہ بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے تو انشاءاللہ جو ہے بہت دنیا میں بھی بہتری آئے گی. اور صحابہ اکرام نے دیکھیں اللہ کی طرف، نبی علیہ السلام کی طرف اللہ نے دنیا بھی ان کو دے دی، دنیا ان کے قدموں میں، آدھی دنیا پر وہ حکومت کر گئے. ہم نے 57 ملک وہ ہمیں پلیٹ پہ رکھ کے دے گئے، ہم نے ان کو لے کے دنیا پہ توجہ کی، وہ 57 کے باوجود ہم ذلیل ہو رہے دنیا میں.
مطلب یہ چیز ہوتی ہے کہ جب بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے پھر دنیا ذلیل، وہ خود ذلیل ہے، وہ ہمیں بھی کر دیتی ہے۔ اللہ خود عزت والا ہے، جو اس کے ساتھ جائے گا، اس کی طرف جائے گا، وہ بھی عزت پا جائے گا۔ تو یہ چیز، جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔